الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید میں آیت 9 زیر بحث ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ فریب دینا چاہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں بیان کیجئے تو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لفظ مخادع کا ترجمہ ہے، یخادعون کا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب اس میں ایک تو دو لفظ ہیں، یعنی مخادع یا یخادعون، اور دوسرا خدع یا یخدعون۔ ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں یخادعون اللہ۔ مخادع کے معنی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے ہیں، یعنی دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ وہ فریب دے رہے ہیں یا وہ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دو تعبیریں ہیں۔ تو ایک جگہ وما یخدعون میں فریب دے رہے ہیں یہ تعبیر اختیار کی ہے، اور دوسری جگہ مخادع کا لفظ ہے۔ مخادع کے معنی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ غور کیجئے تو خدع کے مقابلے میں، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، غور کیجئے تو خدع کے مقابلے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہایت موزوں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کوئی شخص اپنی حماقت سے کر سکتا ہے لیکن اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہاں یہ مخادع سے یخادعون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ دو باتیں واضح ہوئیں، یعنی مخادع کا لفظ اور خدع کا لفظ، دونوں لفظ چونکہ آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو اللہ اور اہل ایمان کے تعلق سے یخادعون کہا، اور جو حقیقت ہے اس کو جب بیان کرنا چاہا جس میں فی الواقع فریب دیا جا رہا ہے تو وہ ان کے اپنے ہی وجود کا ہے، اس لیے وہاں لفظ خدع استعمال کیا۔ تیسری چیز یہ کہ وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس کا نتیجہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی مصالحت کی جو تجویز پیش کر رہے ہیں، مصلحت پسندی کے جو تقاضے پیش کر رہے ہیں، جو تجویز اس کے نتیجے میں ان کے سامنے آئی ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ حق کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے یہ اس حقیقت کا احساس نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ خدا حق اور باطل کے معاملے میں اس طرح کی آمیزش کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے یا انسان کی فطرت میں حق کو ودیت فرمایا تو اس لیے نہیں کہ ہم اپنی مصلحتوں کے پیش نظر حق و باطل کے مابین اس نوعیت کی آمیزش پیدا کر دیں۔ وہ حق اور باطل کے معاملے میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ چلیے ٹھیک ہے، کچھ ہم نے آپ کی بات مان لی، کچھ آپ ہماری بات مان لیں۔ یہاں ہم نے آپ کی بات مان لی اور آپ ہماری بات ماننے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے، اب اسی کی گواہی دینی ہے، اسی کی شہادت دینی ہے، اسی پر کھڑا ہونا ہے۔ حق و باطل کے معاملے میں یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں یہ عرض کر چکا کہ اس میں اکثریت اقلیت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایک آدمی، اور وہی استاد امام کی تعبیر کہ سایہ بھی ساتھ نہ دے، تو حقی کو پیش کرنا ہے، حقی پر قائم رہنا ہے، اور حقی کی بنیاد پر سب معاملات کرنے ہیں۔ لیکن جب ایک اجتماعی نظم قائم کیا جا رہا ہے اور اس میں نزاع ہو گیا ہے تو اپنے نقطہ نظر پر قائم رہتے ہوئے اکثریت کے فیصلے کو عملاً تسلیم کرنا ہے، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم میں بیان کیا ہے۔ یہ فصل نزاعات کا طریقہ ہے، یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہے۔
ان لوگوں نے اس نوعیت کی تجویز حق اور باطل کے معاملے میں پیش کر دی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت خدا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ جس بات میں اصلاً حق کا انکار مقصود ہے، لیکن اس کو مصالحت کے پردے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کے باطن سے پردہ اٹھایا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، آپ تالیف کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ماضی میں بھی کر سکتے ہیں، حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرینہ موجود ہے کہ اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جائے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ کس چیز کی بیماری تھی؟ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کی بیماری تھی۔ حسدم من عند انفسہم، یعنی ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے، نبوت ہمارے پاس ہے، بادشاہی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارا انتخاب 2-2.5 سال سے کیا گیا ہے، یہ منصب ہمیں حاصل ہے، قیامت تک ہمیں کو حاصل رہے گا۔ اگر یہ کسی اور کو ملتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی، تو اب کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہ وہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب آدمی اپنے آپ کو روحانی طور پر بیماری میں مبتلا کر لیتا ہے اور اپنا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح اوپر بیان ہوا کہ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر حق کا انکار کر دیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، حق اس پر واضح ہو گیا ہے لیکن اس کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ان کے ہاں جو چیز اصلاً سبب بن رہی ہوتی ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو بیان کیا کہ حسد کی بیماری تھی، اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی انہیں اس بات پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا ہے۔ یہ مسئلہ تھا۔ یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ یہ تھا، یعنی انہیں اس بات پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا ہے۔ پھر جب اسلام اور اس کی برکتوں میں روز بروز ترقی ہوئی تو ان کا یہ حسد اور بڑھ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتدریج اس بات کو واضح کرنا شروع کر دیا کہ اس کی تائید اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ ایک فیصلہ جو اس پروردگار نے کیا وہ ان کو پسند نہیں آیا، حسد بڑھا۔ اس فیصلے کو انہوں نے باطل کر دینے کی کوشش کی، خدا کے مقابلے میں ایک نہیں چلی اور بڑھا، یہاں تک کہ یہ واضح ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو اب اس سرزمین میں تمکن حاصل ہو رہا ہے، تو پھر وہ بیماری اپنے منتہا کمال کو پہنچ گئی۔ پھر جب اسلام اور اس کی برکتوں میں روز بروز ترقی ہوئی تو ان کا یہ حسد اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے ان کو بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچا کر چھوڑا۔ یعنی جب بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ لا علاج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی روحانی لحاظ سے یہ موت طاری ہو گئی۔ تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، بما کانوا یکذبون، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے بس تفنن طبع کے طور پر بول دیا، ایک دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دینا چاہا، فریب دینا چاہا۔ ظاہر ہے کہ یہ قابل مواخذہ جرم ہے۔ اس کے آگے ایک جھوٹ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں بولا جائے،
حق کے معاملے میں بولا جائے، یہ ظاہر ہے کہ اس زمین پر سب سے بڑا جرم ہے جس کا کوئی شخص ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی کہ ان پر جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن انہوں نے اسے درخور قبول نہیں سمجھا اور اس طرح کی مصالحت کی تجویزیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، سچائی کو نہ خود قبول کیا ہے نہ اس کی گواہی دی ہے، اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری بات بنا کے پیش کر دی ہے۔ یہ حق کے معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، یہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس جرم کی پاداش میں ان کے لیے اب بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے فساد پیدا نہ کرو، اس کی کیا معنی ہے؟ اور یہ جب جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں پر البیان کے نوٹ سن لیجئے۔ اصل میں لا تفسدوا فی الارض کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جو پہلی بات ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو اس کے لیے اصل میں لا تفسدوا فی الارض کے الفاظ آئے ہیں، ان میں نہیں نتیجے کے لحاظ سے ہے۔ یعنی آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اس میز کو اٹھا دو، اس میز کو اٹھا دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کو سامنے رکھ کر آپ نفی کر دیتے ہیں۔ یعنی اس عمل کی نفی کے بجائے کہ میز کو اٹھا دو، آپ جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کو سامنے رکھ کر جملہ بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ مصالحت کی ایک تجویز ہے جو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ اس سرزمین میں جنگ کی صورت میں نکلے گا، اس سے ہرس و نسل کی تباہی ہوگی۔ اس کو میں نے آگے آیت کا حوالہ دیا ہے، وہاں قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ تباہی کیوں ہوگی، جنگ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں اس وقت خدا کی دینونت برپا ہے، یہاں حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں حق کی گواہی نہیں دی، اپنے آپ کو باطل پر رکھا، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کا فیصلہ قیامت میں کرے گا۔ وہ فیصلہ یہاں ہونا ہے، اور اس فیصلے میں دونوں ہی پہلو ہیں۔ وہ خیر و سلامتی کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل نے مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بحیثیت مجموعی قبول کر لیا، تو خیر و صلاح کے ساتھ وہ نکلے اور ان کے ساتھ آ گئے، جس طرح قوم یونس نے قبول کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دو شکلیں ہوں گی، یعنی اگر معتدب تعداد میں رسول کے ساتھی نہیں ہیں تو آسمان کا عذاب آئے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جنگ کا بازار گرم ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل عام ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس میں درخت کاٹے جائیں گے، کھیتیاں برباد ہوں گی، اللہ کا قہر نازل ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورہ توبہ میں بتایا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں نہیں نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی خدا کی جو دینونت اس سرزمین میں برپا ہے، اس میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے اور اس طرح صلح و امن پر آمادہ کرنے کے بجائے جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مصالحت کا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو امن اور آشتی پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق و باطل کے معاملے میں حق کی گواہی دو گے اور لوگ اس کو قبول کر لیں گے تو امن و آشتی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی امن و آشتی تو مقصود ہے، لیکن حق کی بنیاد پر، نہ کہ حق و باطل میں آمیزش پیدا کر کے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو خدا تو فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ حق کو واضح کرے گا اور باطل کو بہرحال نابود ہونا ہے۔ یہ عمل چونکہ اب مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے ہونے والا ہے، اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنگ کی آگ بھڑکے گی تو فساد پیدا ہوگا۔ جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ جس کا نتیجہ ہرس و نسل کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ آگے آیت 205 میں قرآن نے اسے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آیت 205 کو جب آپ پڑھیں گے اسی سورہ میں تو اس میں یہ نتیجہ نکال کے دکھا دیا ہے کہ جو دینونت اس وقت برپا ہے، اس میں اگر
حق کو نہیں مانا گیا یا حق کے معاملے ایک واضح جگہ اختیار نہیں کی گئی اور جانتے بوجھتے انکار کی روش اختیار کی گئی یا گریز و فرار کے راستے تلاش کیے گئے جیسے کہ جہاں تلاش کیے جا رہے ہیں، تو پھر آخری فیصلہ صادر ہو جائے گا، اور آخری فیصلے کی اگر مزاحمت ہوگی تو جیسے کہ یہود نے کی، اور یہ معلوم ہے کہ پھر وہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ درخت کاٹے گئے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ دو فریقوں میں مصالحت کی جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے، یعنی ان کی پالیسی تو مصالحت کی پالیسی ہے، دو فریق یعنی ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے اخلاص کے ساتھ ان کو ماننے والے، اور دوسری جانب یہود۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ دو فریقوں میں مصالحت کی جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے تم اسے فساد قرار دیتے ہو، درا حال ہے کہ اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے اس طریقے کو اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر اصلاح کے دو طریقے زیر بحث آ گئے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کی دعوت اللہ تعالیٰ اس کا پیغمبر دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق کی گواہی دو۔ جب تم حق کی گواہی دو گے، سچائی تمہارے پاس ہے، حق تمہارے اوپر واضح ہو چکا ہے، تو جو لوگ اس وقت تذبذب میں کھڑے ہیں وہ بھی بالکل یکسو ہو جائیں گے، اور وہی صورت پیدا ہو جائے گی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دعوت دینے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ یعنی جب ان کی بعثت ہوئی اور انہوں نے جا کے فرعون کو دعوت دی تو فرعون اور اس کے درباریوں نے انکار کر دیا، ایک آدھ شخص کے سوا، اور جب یہی دعوت انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تو بنی اسرائیل نے بحیثیت مجموعی اس کو قبول کر لی۔ ساری قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو پوری کی پوری قوم ایمان قبول کر لیتی ہے۔ قوم یونس کے معاملے میں بھی یہی ہوا، بالکل آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہود اٹھتے اور اٹھ کر حق کی گواہی دیتے، یہ کہتے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم سے عہد لیا گیا تھا، ہم سب اس کے گواہ ہیں، ہم پر یہ بات واضح ہو گئی، ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، لوگوں تم بھی ایمان لاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں وہ سب کچھ نہ ہوتا جو پھر یثرب میں ہوا، خیبر میں ہوا اور سرزمین عرب میں ہوا۔ قریش کے لیے بھی معاملے کی نوعیت تبدیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو ایک طریقہ وہ تھا جس کے نتیجے میں جنگ نہ بھڑکتی، قتل عام نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں احکام دیے وہ نہ دینے پڑتے، نہ بدر کا مارکا ہوتا، نہ احد کا مارکا ہوتا، نہ بنو قریظہ اس طریقے سے نکالے جاتے، نہ بنو قینقاع کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا۔ تو یہ سارے جتنے معاملات ہوئے وہاں پہ وہ اسی وجہ سے ہوئے۔ اس کے بالکل برخلاف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرائیے، اصرار نہ کیجیے اس بات کے اوپر، ہماری ایک حیثیت ہے وہ بھی مان لیجئے، یعنی یہود کی، اور ہم آپ کی حیثیت مان لیتے ہیں۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کا طریقہ بھی ایک طریقہ ہے خدا پرستی کا، اور آپ یہ مان لیجئے کہ ہمارا طریقہ بھی ایک طریقہ ہے خدا پرستی کا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو صلح و امن پیدا کر سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی حق و باطل میں کچھ اتحاد کرا دینا چاہیے۔ یہ بالکل بے معنی اور لغو بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق اور باطل یہ الگ الگ ہیں، ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہو سکتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی شراکت قبول نہیں کرتا۔ سچائی اور حق یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعوت بے کم و کاس دی جائے، صاف صاف طریقے سے دی جائے۔ اس میں اصلی مقصود یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے، اصلی چیز یہ ہے کہ حق کی گواہی دینے والوں نے کس درجے میں گواہی دی ہے، بے کم و کاس تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا ہے۔ یہاں اصلی ہدف افراد نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہاں اصلی ہدف یہ ہے کہ آپ نے اتمام حجت کر دیا اور قیامت میں کھڑے ہو کر لوگ کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ حق اور باطل کے معاملے میں اللہ کا قانون ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ جینا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، حق کے اختلاف کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن ہم آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کیا کرتا ہے، اس سے پہلے بھی اگر اس نے کیا دنیا میں تو اسی نے کیا، اور قیامت میں وہی کرے گا۔ ہم شرک اور کفر اور ارتداد ان سب کے معاملے میں حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ
پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. یعنی یہ وہ دعوت ہے. اس میں میوچل رسپیکٹ کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ حق کے اختلاف کو تسلیم کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ مان لیا جاتا ہے کہ ہر چیز حق ہے اور بیک وقت وہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ فرمایا کہ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ دو فریقوں میں مصالحت کی جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے تم اسے فساد قرار دیتے ہو، درحالے کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے اس طریقے کو اختیار کرنے سے ہو سکتے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون، یعنی یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، اب چونکہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، یہ معاملہ اب ایسا نہیں ہے. جو کچھ قیامت میں ہونا ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہونے والا ہے. ایک قیامت صغریٰ یہاں برپا ہونی ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب یہ قیامت ان کے ہاتھوں سے برپا ہونی ہے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اس بنیاد پر یہ لوگ جو تجویز پیش کر رہے ہیں، چونکہ وہ تجویز اللہ تعالیٰ کے ہاں درخور قبول نہیں ٹھہرنی، تو اس وجہ سے نتیجہ فساد کی صورت میں نکلنا ہے. خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے. ولکن لا یشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ یعنی یہ انصار و مہاجرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے تھے، جن کا ذکر تمہید کی ابتدا میں ہوا ہے، جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں. اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں. میں نے جملے کے اس باطن کو کھول دیا ہے. تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے ایمان کا یقین دلا کر شامل تھے لیکن دل سے حق کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کتنی غلط بات کہی ہے. یہ منافقین کا ایک بالکل دوسرا گروہ ہے. یعنی یہ گروہ مصالحت کی تجویز لے کے آیا ہے، یہ حق و باطل میں آمیزش پیدا کرنا چاہتا ہے. اس نے اس طرح ایمان قبول نہیں کیا ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوا ہے. ان کے اس رویے کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں. یہ وہ دوسری جماعت کے لوگ کہہ ہی نہیں سکتے. یعنی جب ان کا تعاقب کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سادہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی بات اصل میں عقل و دانش کی بات ہے، حکمت کی بات وہی ہے. یہ تو ایک غلط رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ علم و عقل کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نؤمن کما آمن السفہاء، تو کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. یعنی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ جو پیچھے بیان ہوا تھا کہ ہماری بھی ایک ایمان کی حیثیت ہے، رسول اللہ پر ایمان کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے مان لیا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں. مصالحت کی تجویز پیش کرنے کے لیے جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ اس کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. کس معنی میں مان لیا، اس کی میں نے وضاحت کی ہے. یہود اس بات سے مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مان لیا تو وہ در حقیقت یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم نے ان کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لیکن اپنے دل میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ اگر مان رہے ہیں تو ان امیوں ہی کے لیے اللہ کا رسول مان رہے ہیں. یعنی اس معنی میں مانتے تھے. اس وقت بھی اگر آپ بات کریں تو مذہبی گروہ جتنے بھی موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالعموم یہی رائے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں اور رسول آئے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اور جن لوگوں نے ان کو مان لیا ہے بہت اچھی بات ہے، انہوں نے بھی حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ اختیار کر لیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ ان کو مانیں.
لیکن اپنے دل میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ اگر آپ کو مان رہے ہیں تو ان امیوں ہی کے لیے اللہ کا رسول مان رہے ہیں، رہے وہ یعنی یہود تو ان کے لیے ان کے اپنے نبی اور اپنے صحیفے ہی کافی ہیں، وہ اس دائرے سے باہر کسی ہدایت کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ وہ پوری بات تھی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہیں، ہماری طرف نبی آئے ہیں، خود ہمارے اندر بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے اور ان پر اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے صحیفے انہوں نے پیش کیے، اس وجہ سے ہمارے پاس حق ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ایک پوری شریعت بھی موجود ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اپنے دائرے سے باہر کسی کو مانیں، لیکن اگر امیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو مبعوث کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم مانتے تھے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مانی تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں، اس میں خلو الی شیاطینہم کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس معنی میں یعنی اپنے اس باطن کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو مان لیا ہے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدگی میں پہنچتے ہیں تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اصل میں خلو الا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں خلا کے بعد الا کا تقاضا ہے کہ اسے کسی ایسے فعل پر متضمن مانا جائے جو اس صلے سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک فعل لے لیا جاتا ہے، ایک پریپوزیشن لے لی جاتی ہے، وہ پریپوزیشن یا وہ صلہ اس فعل سے مناسبت نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اور فعل کا مضمون جس پر وہ پریپوزیشن یا وہ صلہ دلالت کر رہا ہے یہاں متضمن ہے، یعنی گویا فعل ایک اور فعل کا مضمون بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کا مفہوم بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ عربی زبان میں ایجاز کا ایک طریقہ ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہے کہ لفظ شیطان اس آیت میں یہود کے لیڈروں کے لیے بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح ہم اردو میں یہ لفظ اس طرح کے مواقع پر استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو فرمایا کہ خلو الی شیاطینہم، تو اس میں ایک تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ خلو الی کے معنی کیا ہیں، اس معنی کو سامنے رکھ کر میں نے ترجمہ کیا ہے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی خلو جب الگ ہوتے ہیں، الی ان کی طرف، تو اس میں یہ پورا مضمون مضمر ہے جس کو اردو کے اس جملے میں میں نے کھول دیا۔ اور دوسری یہ چیز کہ شیطانوں سے کیا مراد ہے، یعنی ان کے لیڈر، یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جیسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل شیطان ہے، تو جب یہ بات کہتے ہیں تو اس میں انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جنات کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، یعنی شیاطین جن کے لیے بھی اور شیاطین انس کے لیے بھی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں جا کر یہ کہا کہ ہم نے مان لیا ہے تو یہ بھی حقیقت میں نہیں مانا، بس اس کا تاثر ہے ہم نے دے دیا، اور اس معنی میں یہ بات کہہ دی، دل میں یہ بات رکھی۔ ان کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی بات پہ بارے میں بھی تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تم سے الگ ہو رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے۔ یہ پھر اسی قانون کا حوالہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدائی میں ہدایت اور گمراہی کے قانون کے سارے پہلو واضح کر دیے۔ قالوا انا معکم، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، ان میں یامہون حال واقع ہوا ہے، اور فی طغیانہم کا تعلق یمدہم سے ہے، یعنی اس میں چونکہ فعل کے تعلق کی ایک نوعیت بھی زیر بحث ہے اور تالیف جملہ بھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جو عربیت کا ذوق رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اشارہ ہے،
اور فی طغیانہم کا تعلق جو مدہم سے ہے، اس لیے کہ مدّو فی عربی زبان میں زیادہ آتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں دونوں افعال سے تعلق ہو سکتا ہے، تو جس کو ترجیح دی گئی ہے اس کی دلیل میں نے یہ دی ہے۔ مدعا کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے اسی مذاق کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی اوپر یہ فرمایا تھا نا کہ اللہ یستہزئ بہم، تو یہ جملہ اس کی وضاحت میں ارشاد ہوا ہے، یعنی وہ سرکشی میں جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اسی کے حساب سے ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، تاکہ جب انہیں پکڑا جائے تو ان کے پاس کوئی عذر اس کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہدایت اور ضلالت کے قانون کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی گروہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں دی جا رہی ہے، یعنی اگر تو وہ موقع تھا کہ ابھی حق واضح نہیں ہے تو مہلت سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب سرکشی پر کوئی گروہ آمادہ ہو گیا، اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا، تو پھر مہلت کس لیے؟ وہ جو مہلت ہے اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، حالات ایسے سازگار بنا دیتا ہے کہ جس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں، وہ یہی سمجھے کہ ہم نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنے پہلو ہیں جو یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کی سنت کے بارے میں واضح کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی جو اس نے ہمارے اندر ودیت فرمایا، قدر کیجئے، اللہ کی سکینت نازل ہوگی، اللہ رہنمائی فرمائیں گے، اس سے گریز کا راستہ اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے تاکہ حق واضح ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ جب وہ نوبت آ جائے کہ حق واضح ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی یا تو صریح انکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا اس طرح کی تجویزیں لے کے آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر بھی لگاتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر ایسی مہلت بھی دیتے ہیں جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ رسی دراز کر کے وہاں سے پکڑا جائے جہاں پہ چھوٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ معاف کیجیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیا جاتا ہے، اس طرح کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہے جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے۔ یعنی انہوں نے چاہا تو یہ کہ ہم اپنے لیے راستہ نکال لیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ یہ ایک سودا تھا جو انہوں نے کیا کہ چلیے اس کے نتیجے میں شاید دنیا میں ہمارے مفادات پر زد نہ پڑے، معاملات اسی طرح چلتے رہیں جیسے چل رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ سودا تو نفع بخش ثابت نہیں ہوا اور کوئی راستہ بھی نہیں مل سکا، اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اس پر البیان کے نوٹ ہیں۔ اصل میں لفظ اشترا استعمال ہوا ہے، یہ جو فرمایا نا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو اس میں لفظ اشترا استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی خریدنے کے ہیں۔ خریدنا چونکہ قیمت کے مقابل میں ایک لحاظ سے اس شے کو ترجیح دینا بھی ہے جسے آدمی کوئی قیمت ادا کر کے خریدتا ہے، یعنی جب ہم پیسے ادا کرتے ہیں اور اپنے پیسے دے کر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں پر اس چیز کو ترجیح دے دی گئی ہے۔ اس سے خریدنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں ترجیح دینے کا مفہوم شامل ہو گیا، اس وجہ سے ترجیح دینے کے یہ معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ یہی ہے جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اشترا کے معنی تو خریدنے کے ہیں، پھر یہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ نہ یہ کوئی راستہ پا سکے، تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ چونکہ بالکل چاک کر دیا ہے، یعنی اب ہوا کیا، یہ انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اس طرح جو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح حق و باطل کو آپس میں گڈمٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ بات جاننے کے باوجود کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں اور اللہ کی دعوت آ گئی ہے، انہوں نے مصالحت کی یہ تجویزیں پیش کی ہیں،
تو اس کا پردہ تو چاک ہونا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست معاملہ کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں تو پردے پڑے رہیں گے اور وہ قیامت ہی میں اٹھیں گے، لیکن اس وقت تو اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں تھی۔ تو اس پر اسی وجہ سے میں نے یہ وضاحت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ چونکہ بالکل چاک کر دیا ہے، لہٰذا مصالحت کی اس پالیسی سے جو راہ انہوں نے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے نتائج سے بچنے کے لیے نکالنا چاہی تھی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وما کانوا مہتدین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے کسی طرح بچنے کی راہ نکال لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس پر آمادہ ہو جائیں کہ ہماری یہ حیثیت تسلیم کر لیں، اور پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ نتیجے کے طور پر ہوگا وہ نہ ہو، یہ راستہ یہ نہیں پا سکے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے، اس طرح کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ کوئی راستہ پا سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔